ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے وہ نکلے۔ اس کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے، موقوفاً حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، مرفوع نہیں ہے وہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک امت تھی جن کے علاقے میں طاعون کا مرض پھیل گیا اور ان کی تعداد 4000 کے قریب تھی، تو وہ اپنے موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب لوگوں کو مار دیا۔ جس طرح ہماری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون یا کوئی اس طریقے سے ایپیڈیمک مرض پھیلا ہوا ہے، وبائی مرض، تو وہاں پر تم مت جاؤ، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ آج آپ دیکھ لیں WHO نے بھی یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ آیا ہے اس کے اوپر سیم وہی گائیڈ لائنز کی ہیں، اور ووہان سٹی میں مکمل طور پر چائنا نے لاک ڈاؤن کر کے اس آزمائش کے اوپر قابو پایا۔ پورے چائنا سے انہوں نے اس کو، اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ کٹ کر دیا، اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے بڑے اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی آزمائش کو کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر باہر نہ نکلو، اگر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید لکھے جاؤ گے، اور کافر پر جب موت آئے گی طاعون کی شکل میں تو وہ اس پہ عذاب ہوگا، مسلمان پہ موت آئے گی تو وہ شہید ہوگا۔ بس آپ اسی حدیث کی بنیاد پہ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، باقی تمام وبائی امراض پہ، چاہے وہ ایپیڈیمک ہو یا پینڈیمک ہو، جس طرح ابھی کرونا تو پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا عالمی سطح کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکم ہے تو اگلی شریعتوں میں بھی یقیناً یہ حکم تھا، لیکن موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے، حالانکہ انہیں اس جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان سب کو مار دیا۔ پھر وہاں سے کوئی پیغمبر گزرے اور ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ انہیں زندگی ملی۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے، جو مرفوع حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہے، ابن عباس کا قول ہے۔ اب یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ ابن عباس نے جو یہ بات کی ہے یہ اسرائیلی روایت انہوں نے کوئی بیان کی ہے یا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً قرآن کی تفسیر کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کر دیا کرتے تھے، تو اس کی اتھینٹسٹی چیلنج بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو جدید مفسرین ہیں نا، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی اور چند اور لوگ، ان کا موقف یہ ہے، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ ہے، اور یہاں موت سے مراد ان کی فزیکل موت نہیں ہے بلکہ کسی قوم کا مر جانا ہے، اور یہ واقعی فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اگلے طالوت اور جالوت کی جنگ کے ساتھ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ 1400 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2000 سال پہلے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعونیوں سے نجات دلا کر نکلے تھے، اور جب انہوں نے وہ سمندر کی جھیل کو کراس کیا، وہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں سرائے سینا میں، جن کو بعد میں جوڑ کے جو ہے وہ نہر سوئز بنا لی گئی، تو کسی ایک جھیل کو کراس کیا، اور اس کے بعد جب وہ اس طرف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اب تو قتال کرو، تو تب تمہیں تمہارا آبائی مسکن شام ملے گا۔ وہ سورۃ المائدہ میں آئے گا، سوائے دو لوگوں کے، یوشع ابن نون اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام،
بس یہ 2 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے قتال اور جہاد کے لیے. باقی پوری قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، وہ تو بڑی سخت گیر قوم ہے، ہم جہاد اور قتال ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ سورۃ المائدہ میں آ جائے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بد دعا کر دی ان کے لیے. بد دعا کہہ لیں، یہ دعائے ضرر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 40 سال پھر وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں، ان کو راستہ نہیں ملا. ان 40 سالوں میں وہ جو بزدل بنی اسرائیل تھے، وہ ایک ایک کر کے، بزرگ بابے آپ کو پتہ بزدل ہی ہوتے ہیں، وہ مر گئے. اور جو وہاں صحرا میں جو ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اس ٹف ماحول کے عادی تھے. انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، اور اس وقت کے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت یوشع ابن نون تھے. جوشوا انگلش میں کہتے ہیں. انہی 40 سالوں میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اسی صحرا میں دفن ہوئے. کوئی ان کا مزار نہیں ہے سر، کوئی عرس نہیں لگتا، گمنامی کی قبر ہے. صرف صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر میں آج گزروں تو میں تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے، اور رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو گمنامی میں قبر تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے، ہارون علیہ السلام پہلے ہی فوت ہو گئے. پھر جو ان کے صحابی تھے حضرت ہارون کے، یوشع ابن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنا لمبا عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ ایک پیغمبر فوت ہوتے وقت دوسرے پیغمبر کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا. آلموسٹ 1400 سال تک ان کی پیغمبروں کی وہ جو چین ہے وہ نہیں ٹوٹی. اس دوران غلامی کا دور بھی ان پہ آیا. یہ نہیں تھا کہ پیغمبر آتے تھے تو ان کو غلبہ ہوتا تھا. اگر یہ رومن امپائر کے نیچے غلام تھے تو پیغمبروں سمیت غلامی کی زندگی بھی گزری. تو پھر جو نئی نسل تھی وہ نوجوان تھے، ٹف ماحول کے عادی تھے. انہوں نے یوشع ابن نون کو ریکویسٹ کی کہ اب ہم قتال کریں گے. تو پھر انہوں نے قتال کیا اور آہستہ آہستہ کر کے شام فتح کر لیا. لیکن غلطی یہ کی کہ 12 قبائل تھے اور آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی، تو 12 حکومتیں قائم کی. تو جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر دشمنوں کا غلبہ پانا ان کے اوپر آسان ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک حکومت ختم کی. پھر دوبارہ سے قبضہ ہو گیا شام کے اوپر کافروں کا. تو مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا، یہی بنی اسرائیل نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور موت کا ڈر تھا. موت کا ڈر یعنی قتال کریں گے تو مارے جائیں گے، تو اللہ نے پھر ان کو مار ہی دیا. یعنی ایسے قوم ان کی موت ہوگی صحرائے سینا میں کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں تھیں، ڈرپوک لوگ. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. یعنی وہ 40 سال جو رہے وہ ان کی زندگی ایک سمجھ لیں کہ مردار کی سی زندگی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی جو ان کے اندر قتال کا جذبہ پیدا ہوا. تو یہ معنی بھی اس اعتبار سے لیا گیا کہ پھر انہوں نے وہ فتح کیا. لیکن وہ میں نے بتایا وہ فتح کیا، پھر کافی عرصہ چلا، پھر دوبارہ سے ہوا. اب یہ جو اگلا طالوت اور جالوت کی جنگ والا واقعہ آ رہا ہے وہ ان کی نشت ثانی ہے. پہلا عروج ان کو جو ہے نا وہ اس وقت ملا جوشوا ابن نون کے ذریعے، اور بعد میں پھر دوسرا یہ والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. تو اب یہ قتال سے وہ ریلیشن شپ بنتا ہے کہ یہ جو ان کی موت ہوئی تھی وہ قتال سے بھاگنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ایز اے قوم، جیسے کہتا ہے نا یہ مردہ قوم ہے اور یہ زندہ قوم ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کون ہے تم میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا کثرت کے ساتھ بڑھا کر
اس کو واپس کر دے گا، یعنی قیامت والے دن. اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کا رزق جو ہے وہ روک لیتا ہے اور کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی. ایک ان کے یعنی آباء و اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر 12 قبائل سے حکومتیں بنی. پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی اسرائیل کی 12 حکومتیں بھی ختم کر دیں. پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا. تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، کوئی بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیں. ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے. یہی کیا تھا نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا. تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی. وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا، ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں. لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. سر پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا، ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تو جناب دعا تو خود کروائی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وحی کی، تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ کس طرح اس کے ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے، جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ امارت کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر بنیں، اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسعت دی گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے نہ تو اس کا حسب نسب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی آلہ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے، تو وہ کیسے طالوت جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے. تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی. علم کا ذکر پہلے ہے، علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے. ظاہر ہے وہ اب
میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چنا جائے گا نا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا یہ جو طالوت کی بادشاہی ہے اس کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے، یعنی تمہیں اگر شک ہو کوئی معاذ اللہ میں نے تم سے غلط بیانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا، وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سینوں کا سکون ہے تمہاری رب کی طرف سے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اس میں تمہارے لیے ہوگی نشانی لکم تمہارے لیے اگر واقع ہی تم ایمان لانے والے ہو، بات ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فوج کو کہا عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا، جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا، ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو، ایک دو چلو اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی، اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا، چند لوگوں نے، اور وہ بخاری میں آتا ہے 313 لوگ تھے، جس طرح صحابہ بدر 313 تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ، لیکن وہ 313 نے پھر کایا کلب کر دیے۔ جب وہ اس نہر کو عبور کر کے جو ہے وہ طالوت کے ساتھی آمنا سامنا ہوا ان کا جالوت کے ساتھ، وہ کہہ لگے آج تو ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت کا مقابلہ کریں، اس کا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ٹخنوں یا پنڈلی تک آتے تھے، ایڈی بڑی وہ بلا سی، تو اس کو کون گرا سکتا تھا؟ پھر اس نے زیرہ بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، فل زیرہ کے اندر ہوتا تھا، ایک آنکھ کا حصہ اس نے صرف چھوڑا ہوتا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا، تو اس سے تو وہ اکیلے سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا، اور پھر اتنا بڑا لشکر۔ لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ جو 313 تھے، وہ کہنے لگے، اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے، یا یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا اور اس کی فوج کے سامنے، تو اہل ایمان نے کہا اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما، آمین۔
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا، اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے. تو اتنا زبردست نشانہ تھا. تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے. تو انہوں نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا، تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا، اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا. اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. وہ پیغمبر تو نہیں تھے، اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، اس آیت کا مقصد کیا تھا یہاں پہ؟ کہ نبی علیہ السلام ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں. آپ کی تو پیدائش سے بھی 1000 سال پرانا ایک واقعہ ہے. وہاں کیا ہوا تھا، کون کس کے سامنے آیا، کس نے کس کو شکست دی، کیا دعائیں کی وہاں پہ، تابوت سکینہ کیا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ یہ عرب کے کلچر کی چیز تھی جو حضور علیہ السلام کو بچپن میں کوئی سٹوری سننے سے ملی ہوتی. یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں.